بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، گندم کے آٹے کی روٹی کھانے سے معدہ مضبوط ہو جاتا ہے، جبکہ سفید آٹے کی روٹی سے معدہ کمزور ہو جاتا ہے۔ آنکھوں پر مسکارا اور نکلی پلکوں کے استعمال سے آنکھوں کی بینائی کمزور اور آنکھوں میں مختلف قسم کے انفیکشن ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ ناظرین، پلکیں لمبی اور گھنی کرنے کے لیے کیسٹر آئل روزانہ پلکوں پر رات کو سونے سے پہلے لگانا چاہیے۔ سفید مرغا گھر میں پالنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے اور فرشتے آتے ہیں۔ میک اپ کا زیادہ استعمال کرنے سے کینسر ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ ہونٹوں پر زیادہ لپسٹک کے استعمال سے ہونٹوں کا قدرتی رنگ کالا پڑ جاتا ہے۔ ناظرین، جو لوگ دودھ میں گڑ ملا کر پیتے ہیں ان کے پیٹ میں جمع ہوئی چربی میں کمی آنے لگتی ہے، موٹاپے سے چھٹکارا مل جاتا ہے اور قبض کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ کیا آپ جانتے ہیں 90% لوگ دانت صاف کرنے اور ٹوتھ پیسٹ لگانے سے پہلے اپنے ٹوتھ برش کو گیلا کرتے ہیں؟ ناظرین، جو عورت یہ چاہتی ہے کہ اس کی اولاد خوبصورت پیدا ہو، اس کو چاہیے کہ حمل ٹھہرنے کے 3 ماہ بعد یا مصوروں کو سوتے وقت پڑھنے کا معمول بنا لے۔ کھیرا کھانے سے جلدی بڑھاپا نہیں آتا اور اس کے ساتھ روٹی کھانے سے جوانی برقرار رہتی ہے۔ ناظرین، زیادہ بحث کرنے سے عقل میں کمی آتی ہے۔ یاد رکھیں، ماں کا دودھ بچے کے لیے قدرتی کھانے سے بھی بڑھ کر ہے۔ وقت بڑی ظالم چیز ہے، یہ کلائیوں سے گھڑیاں اور چوڑیاں لے جاتا ہے اور چہرے پر جھریاں دے جاتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک سموسہ یا رول کو ہضم کرنے کے لیے کم از کم 2.5 کلومیٹر تک بھاگنا ضروری ہوتا ہے؟ اگر دودھ میں ہلدی ملا کر پی جائے تو یہ بڑھتی ہوئی عمر کے اثرات کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ ناظرین، اگر آپ کے گلے میں خارش ہو رہی ہے تو اپنے کان میں خارش کریں۔ ورزش کرنے سے انسان دبلا نہیں ہوتا۔ ایک تحقیق کے مطابق چینی اور دودھ کے بغیر کافی کا مناسب استعمال دانتوں کو خراب اور کمزور ہونے سے بچاتا ہے۔ بلیک کافی دانتوں پر جراثیم اور تہ نہیں جمنے دیتی۔ رات کو سونے سے قبل دودھ پینا بہت مفید ہے اور اس سے نیند بھی بہترین آتی ہے۔ جانتے ہیں کہ انسان کے پھیپھڑوں کا سائز ایک جیسا نہیں ہوتا۔ دل کی جگہ بنانے کے لیے دایاں پھیپھڑا بڑا اور بایاں چھوٹا ہوتا ہے۔ ناظرین، حمل کے دوران پیٹ پر پڑنے والے نشانوں سے بچنے کے لیے خواتین کو چاہیے کہ وہ حمل کے دوران پیٹ پر سرسوں کے تیل میں لیموں ملا کر مساج کریں۔ ایسا کرنے سے پیٹ پر خارش نہیں ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں تمہاری بیماری اور اس کی دوا نہ بتا دوں؟ تو سن لو کہ تمہاری بیماری گناہ ہے اور تمہاری دوائی استغفار ہے۔ رزق کو تنگ کر دینے والے گھر کے کام: بچے ہوئے کھانے کو گندی نالی میں ضائع کرنا، گھر میں پرندوں کے لیے دانہ پانی نہ رکھنا، کمرے کے اندر مکڑی کے جالے کو نہ اتارنا، گھر میں آئی بلی کو مار کر بھگا دینا، گھر میں آئے مہمان سے برا سلوک کرنا، گھر میں عورت کا اونچی آواز میں بات کرنا۔ ناظرین، انار کا استعمال شوگر اور بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے بہت مفید ہے۔ رات کو قطرے آنے کا علاج: رات کو ٹھنڈے پانی میں ادرک ڈال کر پئیں۔ سبزیوں میں توری استعمال کریں۔
دوپہر کے کھانے کے ساتھ پیاز زیادہ کھائیں۔ بند گوبھی کے پتوں کی چائے بنا کر پئیں، یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ اگر آپ کو جلد کی کسی قسم کی بیماری کا مسئلہ درپیش ہو تو کھانے میں لہسن کی مقدار بڑھا دیں۔ گرم تیل سے مالش کرنے سے پٹھوں میں دوران خون بہتر ہوتا ہے۔ گرم پانی میں پھٹکری یا پتھری نمک ڈال کر پاؤں بھگو کر بیٹھ جائیں۔ پھٹکری اور پتھری نمک سوزش کو کم کرنے میں بہت ہی فائدہ مند ہیں۔ ناظرین، دل کو تندرست رکھیں، پریشان کرنے والی باتیں نہ سوچیں، دماغ کو پرسکون رکھیں، ذہنی دباؤ کو فوراً کم کریں اور گھبراہٹ کو اپنے قریب مت آنے دیں۔ کبھی بھی معدے کی جلن کا مسئلہ ہو تو فوراً علاج کروائیں۔ شوگر اور بلڈ پریشر کنٹرول میں رکھیں اور روزانہ ورزش کریں۔ ناظرین، معدے کی کمزوری کے باعث بھوک کم ہو جانے سے معدہ خراب ہو جانے کی صورت میں تازہ سیب لے کر اس کا رس نکال لیں اور اس میں تھوڑی سی پسی ہوئی سیاہ مرچ اور زیرہ نمک ملا کر پئیں، بہت مفید ہے، کبھی معدہ خراب نہیں ہوگا۔ یادداشت بڑھانے والے انسان کو غذا میں روزانہ ہر کھانے میں ادرک کا استعمال کرے۔ روزانہ 3 کھجوریں کھانے کا معمول بنا لے۔ روزانہ بلا ناغہ 3 پستے اور بادام کھائے۔ چٹنی زیادہ استعمال کیا کر۔ گاجر کا حلوہ بھی ذہانت کے لیے مفید ہے۔ ناظرین، نظر بد کا روحانی علاج: 1 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ کر بچے کے سیدھے گال پر دم کریں۔ دوسری مرتبہ سورہ کوثر پڑھ کر الٹے گال کی طرف اور تیسری مرتبہ پڑھ کر اس کی پیشانی پر دم کر دیجیے، انشاءاللہ نظر اتر جائے گی۔ شروع میں 3 بار درود شریف، 1 بار اعوذ باللہ اور 1 بار سورہ کوثر سے قبل پوری بسم اللہ پڑھنی ہے۔ بستر پر سوتے وقت پانی کا چھینٹا مارنے سے دل کے دورے سے حفاظت ہوتی ہے۔ ناظرین، دار چینی گیس کو دور کرتی ہے۔ دار چینی چکنائی کو کم کرتی ہے۔ دار چینی کھانا وقت پر ہضم کرتی ہے، کینسر سے بچاتی ہے۔ دار چینی پیٹ کے درد کو ختم کر دیتی ہے۔ دار چینی السر سے بچاتی ہے، گلے کی سوزش کو کم کرتی ہے، قوت حافظہ بڑھاتی ہے۔ وزن کم کرنا چاہتے ہو تو 3 چیزیں روزانہ کھا لیا کرو: لیموں، بند گوبھی کے پتے اور کھیرے۔ ناظرین، نہانے سے پہلے غیر ضروری بالوں پر سرسوں کا تیل لگانے سے شرمگاہ کی بدبو ختم ہو جاتی ہے۔ عصر کی نماز کے بعد سوتے رہنے سے بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ جو عورتیں روزانہ سیڑھیاں چڑھتی اور اترتی ہیں ان کو گھٹنوں کے درد کی شکایت کم ہوتی ہے۔ ناظرین، بس میں سفر کرتے وقت چپل اتار دینے سے ٹانگوں میں درد جیسے مسائل کا سامنا ہوتا ہے۔ کامیابی کے لیے آپ کو اکیلے ہی آگے بڑھنا پڑتا ہے۔ لوگ آپ کا ساتھ تب دیتے ہیں جب آپ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، برف والا پانی پینے کی عادت ٹانگوں میں درد کی وجہ بنتی ہے۔ جو عورتیں الٹا ہو کر سوتی ہیں ان کی چھاتی کا شیپ خراب ہو جاتا ہے۔ اندھیرے میں نہانے کی عادت اپنا لی جائے تو ڈر کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جھوٹ بول کر جتنے سے اچھا ہے تم سچ بول کر ہار جاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، مشکل وقت میں ہمیشہ دعا مانگا کرو، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں سے اللہ پاک کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ زیادہ نمک کھانے سے دل کمزور ہوتا ہے اور پٹھوں میں درد بیٹھ جاتا ہے۔ ناظرین، صبح سویرے آنکھ کا کھل جانا
اللہ کریم کے راضی ہونے کی نشانی ہے۔ سر میں پیاز کا رس ڈالنے سے سر کی جوؤں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ جس گھر میں مکڑی کے جالے زیادہ لگے ہوں وہاں جادو اثر کرتا ہے۔ موٹی عورت روزانہ 3 چیزیں کھائے، ایک ہفتے میں دبلی پتلی ہو سکتی ہے۔ لیمو، اجوائن اور خشک میوہ جات کھا لیا کریں۔ اگر کسی انسان نے بہت جلدی وزن بڑھانا ہے تو وہ آلو ابال کر کھایا کرے، اس سے وزن بہت جلدی بڑھ جاتا ہے۔ ناظرین، جس گھر میں باتھ روم کا دروازہ کھلا رکھا جاتا ہے وہاں بیماریاں بھی زیادہ آتی ہیں۔ کالے یرکان سے بچنے کے لیے گنے کا رس استعمال کرو، اور نمکین لسی دل کو طاقت دیتی ہے۔ ذہنی دباؤ دماغ اور دل کو کمزور کرتا ہے۔ ناظرین، نہانے کے فوراً بعد سر پر تیل کی مالش کرو، دماغ کی کمزوری ختم ہوگی۔ اگر آپ کی بینائی کمزور ہے تو صبح اٹھتے ہی پالک کے پتوں کو دیکھیں، اس سے نظر تیز ہو جائے گی۔ خربوزہ قبض کشا ہے، یہ پتھری کو توڑتا ہے۔ ناظرین، کھانا کھانے کے بعد پانی پینے والے لوگوں کا رنگ اکثر سانولا ہو جاتا ہے، اس لیے کھانا کھانے کے بعد پانی مت پیا کریں۔ گائے کا دودھ چہرے کا رنگ نکھارتا ہے۔ کیل مہاسوں پر شہد لگا کر مساج کیا کرو، کیل مہاسے ختم ہو جائیں گے۔ کم سنائی دینے لگے تو رات کو کان میں انگلی پر ناریل کا تیل لگا کر دونوں کانوں میں پھیرو، اس سے کم سنائی دینے کا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے۔ خربوزہ جگر، گردہ اور مثانے کے ورم کو درست کرتا ہے۔ خربوزہ پیشاب آور ہے، یہ پیشاب کی تکلیف کو دور کرتا ہے۔ قوت با کو مضبوط کرنے کے لیے خربوزہ 1 تولہ ہمراہ 1 پاؤ دودھ رگڑ کر صبح و نہار منہ پینا مفید ہے۔ چہرے کے داغ دھبے صاف کرتا ہے، رگوں اور پٹھوں کو قدرتی لچک دیتا ہے، وٹامن ڈی اور فائبر کی مقدار رکھتا ہے، فاسفورس، پوٹیشیم، کیلشیم فراہم کرتا ہے۔ ناظرین، نوٹوں کے اندر انتہائی خطرناک اور پھیلنے والی بیماریوں کے جراثیم پائے جاتے ہیں، اور ان نوٹوں کی وجہ سے ہیپاٹائٹس پھیلنے کا خدشہ ہوتا ہے۔ اگر بچہ بہت زیادہ رونے لگے تو دن میں چند مرتبہ سورہ ناس اور سورہ فلق 3 بار پڑھ کر بچے پر دم کر دیں۔ اگر دولت مند ہونا چاہتے ہو تو سفید خرگوش گھر میں لاؤ، یہ گھر میں رزق لاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جب تمہیں محسوس ہو کہ تمہاری طبیعت کو ذکر خدا سے سکون محسوس ہوتا ہے تو سمجھ جاؤ کہ اللہ پاک تمہیں پسند کرتا ہے۔ جو عورتیں سیڑھیاں چڑھتی اور اترتی ہیں ان کو گھٹنوں کے درد کی شکایت نہیں ہوتی۔ جس گھر میں روزانہ صبح کے وقت جلدی صفائی ہو جاتی ہے وہ گھر ہمیشہ ہی آباد رہتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کا بچہ بولنے میں دیر کرے تو آپ گھر میں کوئی بھی پالتو جانور پال لیں اور اس کو آزاد چھوڑ دیں، بچہ جلدی بولنے لگے گا۔ کھانے کے بعد پانی استعمال کرنے والے کا معدہ ناکارہ ہو جاتا ہے۔ ثابت دھنیے میں چینی شامل کر کے کھانے سے چکر آنے ختم ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، جس کے منہ کا ذائقہ کڑوا رہنے لگے تو اس کو الائچی کا دانہ وقفے وقفے سے چبانا چاہیے۔ دودھ میں نمک ڈال کر پینے سے خون کی کمی دور ہو جاتی ہے۔ چہرے پر پیاز کا عرق لگا دینے سے چہرے کے داغ دھبے دور ہو جاتے ہیں۔ تربوز کھانے سے پخانہ سیاہ نہیں آتا۔ جو لوگ رات کے وقت دیر سے سوتے ہیں ان لوگوں کی ٹانگیں
وقت سے پہلے ہی کمزور ہونے لگتی ہیں۔ کپڑوں پر اگر چائے گر جائے تو اس پر فوراً ٹیلکم پاؤڈر لگا دیں۔ چائے کا رنگ کپڑوں پر نہیں جمے گا۔ اپنے گالوں پر سفیدی لگائیں اور رات کو گلاب کے عرق میں لیموں کا رس شامل کر کے لگائیں۔ اگر کوئی بچہ لوہے کی چیز یا کوئی باریک سوئی نگل جائے تو اس کو فوراً زیادہ سے زیادہ کیلے کھلا دیا کریں، کیونکہ کیلے معدے میں زخم نہیں ہونے دیتے۔